السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبروں کی قرآنی دعائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی سب سے پہلے جو تعلیم دین انسان کو دی گئی وہ ایک دعا ہی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دعا کو دین میں نہایت بنیادی اہمیت حاصل ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الدعاء مخ العبادہ یعنی عبادت کا مغز فرمایا ہے۔ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن۔ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ کسی کو زندگی کو موت، کسی کو عزت اور کسی کو ذلت دے دیا ہے، غرض روزانہ اس کی نئی شان ہوتی ہے۔ وہ ہاتھی سے لے کر چیونٹی تک کی ضروریات کی تکمیل کا اہتمام کرتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں۔ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى۔ جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، اور جس نے اس کی تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ اور خود مطالبہ کرتا ہے کہ میرے بندوں، میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ آپ کے رب نے فرمایا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ناک پھوں چڑھاتے ہیں عن قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے، پھر یہی آیت تلاوت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا سے بچو، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مظلوم کی دعا اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کی طلب و دعا کی حالت سے پیار ہے۔ اس نے خود ہی اپنے بندوں کو ہر موقع اور ہر ضرورت کی دعائیں سکھائی ہیں۔ قرآن میں خدا کی سکھائی ہوئی دعائیں مذکور ہے، یہ بہترین دعائیں ہیں۔ انسان کی اولین دعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔